الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب صلاۃ الجمعۃ، نماز جمعہ کا بیان۔ جمعہ کے جو میم ہے اس کے اوپر 3 اعراب جائز ہیں، ایک ضمہ جمعہ اور دوسرا فتحہ جمعہ اور تیسرا سکون جزم جمعہ۔ تو یہ تینوں اعراب اس کے اوپر جائز ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک جگہ جمع ہونا۔ دور جاہلیت میں جمعے کے دن کا نام عروبہ تھا۔ دین اسلام نے یہ ایک دن مسلمانوں کو خوشی کا، عید کا دن کیوں دیا؟ تاکہ مسلمان ایک مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہو کر اکٹھے عبادت کریں اور ایک دوسروں کے حالات سے بھی باخبر ہوں اور اجتماعی فیصلے بھی کر سکیں۔ عن عبداللہ بن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہاں پر غور کریں، 2 صحابیوں کے نام ہم نے پڑھے، ایک سیدنا عبداللہ بن عمر اور دوسرے سیدنا ابو ہریرہ، لیکن ضمیر آگے کیا آئی ہے؟ جمع کی آئی ہے، رضی اللہ عنہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، تو یعنی ان باپ اور بیٹے دونوں کو نیت میں رکھا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ 3 صحابہ بن گئے، یعنی جمع کا لفظ ان کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہما، کہ بے شک ان دونوں نے، سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے، علی اعواد ممبری ہی، اپنی ممبر کی لکڑیوں پر۔ اعواد یہ عودن کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکڑی، یعنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ ممبر جو لکڑی سے بنا ہوا تھا، اس کی سیڑھیوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہاں پر آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ نہ کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ممبر تھا اور نہ ہی کھجور کے اس تنے کے پاس، یعنی جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے وہاں پر نہیں، بلکہ اس ممبر پر جس کو ایک انصاری خاتون تھی، ان کا غلام تھا میمون، اس نے سن 7 یا 8 ہجری میں اس ممبر کو تیار کیا تھا، لکڑی والا۔ اس کی ابتداءً 3 سیڑھیاں تھیں، پھر بعد میں مروان نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں پہلے ممبر کے نیچے حصے میں 6 مزید سیڑھیاں بڑھا دیں، اور یہ ممبر 654 ہجری تک باقی رہا۔ جب 654 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگی، اس وقت یہ ممبر بھی جل گیا۔ تو اعلی اعواد ممبری ہی، ممبر کی سیڑھیوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر آپ فرما رہے تھے، لَيَنْتَهِيَنَّ، کہ ضرور بضرور باز آ جائیں، اقوام قومیں، لوگ، عن وضعہم الجمعات، جمعات یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ یہاں پر آیا، ٹھیک ہے، کہ جمعہ چھوڑنے سے، جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں، او یا لیختمن اللہ، ضرور بضرور اللہ تعالی مہر لگا دے گا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ ضرور بضرور غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جمعے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ کسی عذر شرعی کے بغیر جمعے کو چھوڑنا دلوں پر مہر لگانے کے مترادف ہے، اور جمعے اگر بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر آدمی ظاہر ہے جب دل پر مہر لگ جائے گی تو دین سے بے بہرا ہو جائے گا، اور پھر آخر کار اس کا شمار منافقین اور غافلین میں ہو جائے گا۔
تو اس لیے نماز جمعہ کو معمولی سمجھ کر اس بارے میں تساہل کرنا، سستی کا مظاہرہ کرنا، یہ رسوائی اور خذلان کا موجب ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جمعہ والے دن خاص طور پر جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے وقت نکال کر امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ضرور مسجد کے اندر آ جانا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، خطبہ جمعہ کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، حالانکہ خطبہ جمعہ سننا بھی فرض ہے۔ آگے روایات آئیں گی، وہاں پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ضرور بضرور جمعے چھوڑنے سے لوگ باز آ جائیں۔ اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو غافلین کے اندر شامل کر دیں گے۔ وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال، سلمہ بن اکوع ابو مسلم ان کی کنیت تھی اور نام ان کا تھا سلمہ بن عمرو بن اکوع، اور اکوع جو ہے ان کا نام تھا سنان بن عبداللہ اسلمی مدنی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے نہایت بہادروں میں شمار ہوتے تھے، اور اتنے تیز رفتار تھے کہ دوڑنے میں گھوڑے سے بھی آگے نکل جایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں 74 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کننا نصلی ہم تھے نماز پڑھا کرتے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یوم الجمعۃ جمعے کے دن، ثم پھر ننصرف ہم واپس جاتے، ولیس اور نہیں ہوتا تھا، للحیطان یہ حائطن کی جمع ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ دیوار۔ ولیس اور نہیں تھا، للحیطان دیواروں کے لیے، ظل کوئی سایہ، نستظل بہ کہ ہم اس میں قدر آرام کر سکیں، اس سے سایہ حاصل کر سکیں، نستظل بہ کہ ہم سایہ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ۔ یعنی اس حدیث میں سائے کی کلی طور پر نفی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ کم، انتہائی کم سایہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے سائے میں بھی نہیں چل سکتے تھے۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، واللفظ للبخاری اور یہ الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ وفی لفظ لمسلم اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ کننا نجمع معہ کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اذا زالت الشمس جب سورج اذا جب زالت ڈھل جایا کرتا تھا، الشمس سورج یعنی زوال ہو جایا کرتا تھا، ثم نرجع پھر ہم واپس ہوتے، نتتبع الفیء اور ہم بڑی جستجو کے ساتھ تلاش کرتے تھے، الفیء سائے کو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز جمعہ بہت جلدی ادا کی جاتی تھی، اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جمعہ زوال سے پہلے نہیں ادا کرنی، اس کو نماز جمعہ کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہے جو نماز ظہر کا وقت ہے۔ تو اس لیے امام احمد اور امام اسحاق بن راہوی ان کی رائے یہ ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، اور امام مالک کے نزدیک خطبہ جمعہ جو ہے وہ زوال سے پہلے جائز ہے، لیکن نماز درست نہیں، نماز جو ہے زوال آفتاب کے بعد ہی ہوگی۔ آج ہم غور کریں اپنے معاشرے میں کہ ہم جمعے کی نماز ظہر کی نماز سے بھی زیادہ دیر سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عموماً ہم ظہر کی نماز 1 بجے پڑھتے ہیں، تو جمعہ ہمارا 1:30 بجے ہوتا ہے،
1:45 بجے ہوتا ہے، تو ہم کتنی تاخیر سے پڑھ رہے ہیں جو سراسر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مخالف ہے۔ تو اس بات پر خطباء کو، ائمہ مساجد کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی اس چیز کے اندر، عوام کو بھی علماء کا ساتھ دینا چاہیے۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا جو وقت ہوتا تھا ہم اسی وقت کے اندر خطبہ دیں اور نماز جمعہ ادا کریں، نہ کہ انتہائی تاخیر کے ساتھ، اور اتنی تاخیر کہ 3 بجے تک بھی بس اوقات جمعوں کے خطبے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ کر، ظاہر خطبہ بھی ہوتا تھا، خطبے کے بعد نماز بھی ہوتی تھی، آگے آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیا ہے لمبی پڑھاتے تھے، خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو اب اتنا ہونے کے باوجود زوال آفتاب کے بعد پھر یہ عمل ہو، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھیں، اور جب واپس آئیں تو ان کو سایہ ہی نہ ملے، کہ جس سائے کے اندر چلتے ہوئے وہ سایہ لے کر اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، تھوڑا آرام کر سکیں، دھوپ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ اتنی جلدی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خطبے نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جلدی جمعہ پڑھایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس جانب آنا چاہیے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ سہل بن سعد ان کی کنیت تھی ابو العباس، یہ خزرجی ساعدی انصاری صحابی ہیں، اور ان کا پہلے نام تھا حزن، یعنی جس کا معنی کیا ہوتا ہے غم۔ تو اسلام لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کر کے سہل رکھ دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر نام اچھا نہ ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور 100 سال کے قریب عمر پا کر انہوں نے 91 ہجری میں مدینہ کے اندر وفات پائی۔ اور کہا جاتا ہے ان کے متعلق کہ مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں جو فوت ہونے والے صحابی تھے وہ یہی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے تقریباً 100 احادیث مروی ہے۔ تو سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما کننا نقیل، نہیں تھے ہم قیلولہ کرتے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کرنا۔ اب اس کے اندر نیند کا آنا ضروری نہیں ہے، بس بندہ سستائے، تھوڑی دیر آرام کر لے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ ما کننا نقیل، نہیں تھے ہم قیلولہ کرتے، ولا نتغدا، اور نہ ہی ہم کھانا کھاتے، یعنی دوپہر کے وقت جو کھانا کھایا جاتا تھا، اور نہیں ہم کھانا کھایا کرتے تھے الا بعد الجمعۃ، مگر جمعے کے بعد، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کھایا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم جو قیلولہ ہے اور جو کھانا ہے وہ کب کھاتے تھے؟ جمعے کی نماز کے بعد۔ عموماً یاد رکھیں مکہ اور مدینہ کے اندر جو قیلولہ اور دوپہر کا وقت جو کھانے کا وقت تھا وہ نماز ظہر کے بعد ہوتا تھا، اور اس بات کی دلیل سورہ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اوقات بیان فرمائے ہیں کہ جس کے اندر کسی کے مخصوص کمرے کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جب تم دوپہر کو آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ الظہیرہ یعنی اس لفظ سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا تھا کہ جس وقت وہ آرام
کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نماز جمعہ انتہائی جلدی ادا کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز جمعہ کے بعد گھر واپس جا کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرتے تھے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخطب قائما، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قائما اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تھے۔ فجاءت پس آ گیا عیر ایک قافلہ، یعنی سامان سے لدا ہوا اونٹوں کا جو قافلہ ہے وہ آ گیا، مراد یہاں پر تجارتی قافلہ ہے۔ فجاءت پس آ گیا عیر ایک قافلہ من الشامی شام سے، فانفتل الناس الیہا پس جلدی سے لوگ اس کی طرف بھاگ گئے، حتی یہاں تک کہ لم یبقا نہیں باقی رہے الا 12 رجلا مگر 12 آدمی، یعنی صرف 12 آدمی مسجد نبوی میں باقی رہے، باقی سامان خریدنے کے لیے جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ ایک تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، اور یہی مسنون عمل ہے کہ کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہے، ہم نے فرق کر لیا کہ جی خطبہ وہ ہوتا ہے جو عربی زبان میں ہو، بعض اور نصیحت وہ ہوتی ہے جو ہم اردو زبان میں کرتے ہیں یا اپنی زبانوں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کچھ مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ 2 اذانیں بھی دی جاتی ہیں، یعنی پہلی اذان کے بعد ممبر پر امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر وہ گھنٹوں وعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری اذان دی جاتی ہے، پھر امام صاحب کھڑے ہو کر 2 خطبے دیتے ہیں۔ تو اس انداز کے اندر یہ وعظ و نصیحت کرنا اور یہ فرق کرنا یہ دین اسلام میں ہمیں نہیں ملتا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اس عمل سے ہمیں باز آنا چاہیے، ہمیں سنت کے مطابق، کیونکہ لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی خطبہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان میں دی۔ تو بات یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اردو زبان جانتے تھے، سرائیکی جانتے تھے، سندھی جانتے تھے، انگریزی جانتے تھے، یا جو ہماری زبانیں وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانا کرتے تھے؟ اور جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ کے جو مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ عرب نہیں تھے؟ تو اس لیے ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربی، آپ کے مخاطبین بھی عربی، تو آپ نے اس لیے خطاب بھی عربی میں کرنا ہے۔ اب آپ اردو زبان بولنے والے، آپ کے جو مخاطبین ہیں وہ بھی اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، تو آپ ان کو آپ جو ہے عربی کے اندر گفتگو کریں گے، بات کریں گے، سمجھ نہیں آتی۔ اب مثال ہے، جو وعظ و نصیحت بھی ہم کرتے ہیں وہ اردو میں ہم کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہمیں ضرورت پڑ گئی؟ کیوں ہم قرآن کریم کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں ہم قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بیان کر رہے ہیں؟ اب یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، اب اس کا ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ عربی ہی پڑھ لینا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عربی پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کے اندر یہ الفاظ بیان کیے، اردو میں تو بیان نہیں کیے، تو ہم کیوں اس کی وضاحت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں عربی زبان آتی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں عربی زبان کی تشریح کرنے والا کوئی بندہ چاہیے جو اس کی تشریح کرے، ہمارے سامنے ان عبارات کو کھول کر واضح کرے، بیان کرے۔ تو وہ کس زبان میں ہوگا؟ جو زبان ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر کہنا کہ جی خطبہ عربی میں ہوتا ہے، بعض و نصیحت اردو میں ہوتی ہے، تو ہم عربی میں خطبہ دیتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر دیتے ہیں، باقی بعض و نصیحت ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح ثابت نہیں ہے کہ پہلے آپ نے بیٹھ کر گھنٹوں واعظ و نصیحت کیا اور بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اور اس طرح نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمیشہ ایک ہی رٹا ہوا خطبہ ہی آپ ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے وہ الفاظ بھی آپ پڑھیں گے جو آپ واعظ و نصیحت سے پہلے کہا کرتے تھے، بعض میں آپ واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، وہ چیز آگے انشاءاللہ روایت کے اندر آئے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ خطبہ جو ہے کھڑے ہو کر ہم نے دینا ہے، اور دوسرا
اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ کم از کم خطبہ جو ہے یعنی نماز جمعہ کے لیے، اس طرح کے لیں آپ، نماز جمعہ کے لیے یا جہاں پر آپ نے جمعے کی نماز کا انعقاد کرنا ہے اس کے لیے کم از کم کہتے ہیں کہ 12 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور شوافع کے نزدیک تو 40 تعداد ہوگی تو خطبہ ہوگا، نماز جمعہ ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں موقف درست نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر 12 سے کم صحابہ رہ جاتے، سارے صحابہ چلے جاتے، 1 یا 2 رہ جاتے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ دیتے؟ نہیں، آپ خطبہ تو ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ صحابہ کی غلطی ہے نا کہ صحابہ نے قافلے کو دیکھا اور اس جانب چلے گئے، صرف 12 صحابہ نہیں گئے۔ تو اس لیے جس طرح نماز کے لیے کم از کم تعداد جماعت کے لیے کتنی ہے؟ 2، تو اسی طرح خطبے کے لیے بھی کم از کم تعداد 2 ہے۔ کم از کم تعداد کیا ہے؟ 2 ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعتن، جو شخص پالے 1 رکعت، من صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز سے، وغیرہا، یا کسی دوسری نماز کی 1 رکعت وہ پالے، فلیضف، پس چاہیے کہ وہ ملا لے، الیہا، اس کی طرف، اخری، دوسری رکعت، وقد تمت صلاتہ، اور یقیناً اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ رواہ النسائی وابن ماجہ والدارقطنی، اس حدیث کو امام نسائی، ابن ماجہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ واللفظ لہ، اور یہ الفاظ دارقطنی کے ہیں۔ واسنادہ صحیح، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ لیکن قوی ابو حاتم ارسالہ، لیکن ابو حاتم نے اس کے مرسل ہونے کو وہ قوی قرار دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے مرسل روایت ہے، اور مصنف نے یہاں پر اس روایت کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن اپنی کتاب التلخیص الحبیر کے اندر اس کی ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال ایک اور صحیح حدیث ہے کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس شخص نے 1 رکعت پالی اس شخص نے کیا ہے؟ نماز کو پا لیا۔ تو یعنی کم از کم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے 1 رکعت کا پانا ضروری ہے، اور اگر 1 رکعت سے کم وہ پائے گا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی 4 رکعات۔ بہرحال اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جمعے والے دن صرف اور صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے، یعنی کہ 2 رکعات ہی نماز ادا کرنی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں وہ خطبہ جمعہ کی وجہ سے ہے۔ جو شخص خطبہ جمعہ ہی نہیں سن رہا تو وہ شخص 2 رکعت کیوں پڑھے گا؟ وہ تو ظہر کی نماز ہی پڑھے گا۔ تو بہرحال اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، تو زیادہ علماء اس جانب گئے ہیں کہ اگر 1 رکعت کم از کم پا لیتا ہے تو پھر وہ صرف جمعے کی نماز یعنی 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر وہ 1 رکعت سے کم وہ پا رہا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ پھر ظہر کی نماز ادا کرے، 4 رکعتیں پڑھے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخطب قائما، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یجلس، آپ بیٹھتے تھے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے تھے، فیخطب قائما، پھر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے، یعنی کہ 2 خطبے ارشاد فرماتے اور 2 خطبوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے۔ فمن انبأک، پس جو شخص آپ کو یہ خبر دے، آپ کو یہ بتلائے، اطلاع دے،
انہو کان یخطب جالسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، فقد کذب تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ جمعے کے خطبے کتنے ہیں؟ 2 ہیں، اور نمبر 2 دونوں کے درمیان بیٹھنا کیا ہے؟ مسنون ہے، اور نمبر 3 دونوں خطبے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شرعی عذر کے بغیر کسی بھی عمل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے تو وہ سمجھ لیں بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے افضل بہتر یہی ہے کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر ہی دیا جائے۔ اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے، اور خطبہ بیٹھ کر دینے کا جو رواج ہے وہ عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ خطبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے، تو ہمیں بھی کھڑے ہو کر ہی ارشاد فرمانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندے کا کوئی عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس نے خطبہ شروع کیا لیکن پھر اس کی طبیعت نہیں گوارا کر پاری کھڑے ہونے کو، تو درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر بیٹھ کر خطبہ دینا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خطب جب خطبہ ارشاد فرماتے، احمرت عیناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا اور بلند ہو جاتی، صوتہ آپ کی آواز، واشتد اور بڑھ جاتا، سخت ہو جاتا، غضبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ، حتیٰ یہاں تک کہ کأنہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منذر ڈرانے والے ہیں، جیشن کسی ایک عظیم لشکر سے، بڑے لشکر سے، کہ کوئی بڑا لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے۔ یقول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے، یعنی یہ ڈرانے اور متنبع کرنے والا جو قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نا اس طرح کہ صبحکم ومساکم، کہ دشمن صبح سویرے تم پر یلغار کرنے والا ہے، دشمن شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ یعنی یہ دونوں جملے جو ہیں در حقیقت ان کا مفہوم کیا ہے کہ قریب ہے کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑے۔ وَيَقُولُ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، پس بے شک بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وخیر الہدی اور بہترین طریقہ، بہترین سیرت، بہترین راستہ، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها اور بدترین امور، بدترین کام کون سے ہیں؟ محدثاتها جو نئے کام ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ وفی روایت اللہ، اور مسلم ہی کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جمعے والے دن کیا ہوتا تھا کہ یحمد اللہ، کہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے، ویثنی علیہ اور اس کی تعریف ثنا بیان کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اوصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد، تعریف، توصیف
بیان کیا کرتے تھے۔ ثم یقول، پھر کہا کرتے تھے، علی اثر ذالک، اس کے بعد۔ یہ اثر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور حمزہ کے فتح کے ساتھ اور سا پر فتح یعنی اثر، ٹھیک ہے، اثری اور اثری دونوں پڑھنا کیا ہے، جائز ہے۔ وقد علا صوتہ، اور آپ کی آواز یقیناً بلند ہو جاتی۔ وفی روایت لہ، اور مسلم ہی کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ، کہ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اس کو کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس شخص کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ وللنسائی، اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ خطبہ مسنونہ جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے وہی ہمیں خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اور خطبے کے دوران خطیب کے اوپر مختلف حالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات اس کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر مختلف آثار نمایاں ہوں گے، جس سے سامعین کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، اور خطبہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ خطبے میں ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ سامعین اس سے متاثر بھی ہوں اور محظوظ بھی ہوں، لیکن تکلف سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور خطبے کو جتنا ہی آپ مختصر رکھیں گے اتنا ہی اس کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کی مختلف کیفیت آئی کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں کیا ہو جاتی، سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، غصہ اور شدید ہو جایا کرتا تھا، اور یہ کیفیت بن جاتی تھی جس طرح کہ آپ علیہ السلام ایک بڑا لشکر آئے جو مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب لشکر بڑا ہو اور تنبیہ کرنے کا پھر انداز کیا ہوگا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا اپنے خطبے میں، ہر خطبے میں یہ الفاظ ادا کرنا کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صرف اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں نازل کیا، اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ خطبے کے اندر اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، وہ باتیں انسان کو کرنی چاہیے، اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، قصے کہانیاں نہیں بیان کرنے چاہیے کہ آپ کسی قصے کہانی کو لے کر آ جائیں، من گھڑت واقعات کو لے کر آ کر بیان کرنا شروع کر دیں کہ جی مجمع میں جمالوں، نہیں، یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بات بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تو ہمیں اسی چیز کو بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، بہترین راستہ جس کے اوپر آپ چل کر جنتوں کے اندر جا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اوپر جنت کو واجب کروا سکتے ہیں، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور ساتھ میں آپ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ سب سے بدترین معاملات کون سے؟ محدثاتها، جو نئی نئی چیزیں ہیں، بدعتیں ہیں، جن کا ثبوت نہ اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر ہے، نہ سنت نبوی کے اندر ہے، وہ چیز بدعتیں ہیں۔
اور پھر فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو بدعت کو دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ تو یہ تقسیم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہر بدعت کو ضلالت اور گمراہی قرار دیا ہے۔ اور چاہے انسان کتنا ہی سمجھدار اپنے آپ کو سمجھے اور وہ کہے کہ یہ بدعت اچھی ہے، کبھی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شریعت کے مقابلے میں ہوگی وہ بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، خیر کیسے ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا ہر گمراہی جو ہے فی النار، کہاں پر جائے گی؟ جہنم کے اندر لے جانے والی ہے، یعنی اس کا نتیجہ بالآخر جہنم ہی ہے، جنت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خطبے کے اندر حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے کے اندر یعنی پڑھا کرتے تھے، اور آگے بھی روایت آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون کون سی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، تاکہ یعنی کہ سامعین کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ تھی آپ کا ایک معمول کے مطابق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے وہ موجود ہے، اور پھر اس سے ہٹ کر جو واعظ و نصیحت ہوتا تھا وہ الگ تھا۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ واعظ و نصیحت الگ چیز ہے اور خطبہ الگ چیز ہے۔ نہیں، یہاں پر وقد علی صوتہ، دیکھیں نا، ثم یقول علی اثر ذلک، حمد و ثنا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گفتگو شروع کرتے، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کا غصہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ان الفاظ کے ادا کرنے میں تو نہیں ہے، وہ آپ جو آگے واعظ و نصیحت کرتے تھے اس کے اندر یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان طول صلاۃ الرجل، بے شک آدمی کا نماز کو لمبا کرنا، وقصر خطبتہ، اور اپنے خطبے کو مختصر کرنا، چھوٹا رکھنا، مئنۃ من فقہہ، اس کی فقاہت کی نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ خطیب فقیہ ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے۔ تو یعنی اس حدیث مبارکہ میں خطیب کی عقل مندی کی علامت کو بیان کیا گیا ہے، جس سے آج ہم سارے خطباء جو ہیں خالی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نماز لمبی اور خطبہ مختصر ہوتا ہے، اور کیونکہ مختصر بات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو یاد رکھنا بھی، ذہن نشین کرنا آسان ہوتا ہے، یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو خطباء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات تھے وہ عام طور پر جامع ہوتے تھے اور انتہائی مختصر ہوا کرتے تھے، اور لوگ آسانی کے ساتھ یاد کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم آج الٹی گنگا ہماری بہتی ہے کہ ہمارا خطبہ لمبا ہوتا ہے اور نماز انتہائی مختصر ہوتی ہے، تو ہمیں اس طریقے پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وعن ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام ہشام حارثہ بن نعمان کی یہ بیٹی ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن کی ماں جائی بہن ہیں۔ انصار کے مشہور قبیلہ نجار سے ان کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے ان کو انصاریہ نجاریہ کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت رضوان کے اندر بھی شریک تھی۔ تو ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، فرماتی ہیں ما اخذت قاف والقرآن المجید، کہ میں نے سورہ قاف نہیں لی، نہیں حاصل کی، الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یقرؤھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھا کرتے تھے، کل جمعۃ، ہر جمعے کو، علی المنبر، کس پر؟ منبر پر، اذا خطب الناس، جب آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں کو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ خطبہ جمعہ میں سامعین کو قرآن مجید سنانا اور سمجھانا چاہیے، اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عموماً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف خطبہ جمعہ میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے سن کر پوری صورت
یاد کی اور کہاں پر سنی؟ خطبے کے اندر، کیونکہ اس صورت کے اندر موت کا تذکرہ موجود ہے، قیامت کا ذکر موجود ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ موجود ہے، اور بہت ساری نصیحتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ذکر کی ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کے ذکر اس صورت کی تلاوت کرنے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ آخرت یاد رہے، انسان اپنے عمل کی طرف غور و فکر کرے، انسان کی طبیعت جو عمل سے کوسوں دور ہوتی چلی جاتی ہے، انسان دوبارہ عمل کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے خطبہ جمعہ میں لا یعنی اور جو بے مقصد باتیں ہیں، شعر و شاعری ہیں، اور شریعت کے جو مزاج کے منافی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے خطبہ جمعہ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ سامعین کو قرآن اور حدیث زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔